مجھے اور میری ٹیم کو آپ کی سپورٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو پاکستان کے فورن منسٹر مسٹر اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں مسٹر اسحاق ڈار نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تو بھیجے گا غزہ میں، لیکن حماس کو ڈس آرم نہیں کرے گا۔ حماس کو ڈس آرم کرنے کی جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری عرب نیشنز کی ہے، خاص طور پہ پیلسٹین اتھارٹیز کی ہے۔ کیا وجہ ہے پاکستان نے اپنا اسٹانس حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے چینج کیا ہے؟ میں نے آپ کو آلریڈی یہ بات بتائی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان جو نیتن یاہو ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کی بات کو ایک دم مان لیں، اور دوسری جانب جو حماس ہے اس کو ایزیلی ڈس آرم کریں۔ وہی بات جو ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ جو پاکستان کی لوگ ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے، وہ عوام جو ہے وہ فی الحال اس چیز کو میں بھی ایکسیپٹ نہ کرے کہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ کسی طرح کے کانفلکٹ میں حماس کے ساتھ جائیں، اور اس چیز کا اندازہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایجپٹ کے جو فورن منسٹر ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی ملاقات پاکستان کی جو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو پاکستانی فیلڈ مارشل ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ایجپٹ کے فورن منسٹر سے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے پاکستان میں جو فورن ٹورز ہیں یہ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ پاکستان غزہ کو لے کے آنے والے ٹائم پہ اپنی کیسی کمپلیکیشنز کرے گا، اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر نیوز ود علی عثمانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں بات کو۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ that Pakistan is ready to contribute to a possible international stabilization force in Gaza, but it is not ready to disarm Palestinian resistance group۔ تو پاکستان کی طرف سے جو گورنمنٹ کا آفیشیل جو پہلے میسج ہمیں مل رہا تھا آج سے 1 مہینے پہلے تک، جب غزہ کا سارا پیس پروسیس ہوا شرم الشیخ میں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ایک بڑی ہسٹورک اسپیچ بھی دی جس میں انہوں نے ٹرمپ صاحب کو کہا کہ مسٹر ٹرمپ آئی سلیوٹ یو۔ اچھا، اس ٹائم تو یہ سٹانس تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ وہاں پر جائے گی، along with انڈونیشین فوج، along with ڈفرنٹ جو مسلم کنٹریز کی فوجیں ہوں گی جائیں گی، اور یہ سارے کنٹریز مل کے جو حماس ہے اس کو ڈس آرم کریں گے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ بٹ اب بات یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب ایک چیز سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ تو اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے اس علاقے میں جائے گی بفر زون میں، لیکن حماس سے ہتھیار لینا، حماس سے ویپنز لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ کیا وجہ؟ دیکھیے، پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ 3 طرح کے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلا چیلنج جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے جو افغانستان کا بارڈر ہے، وہ چیلنج پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا چیلنج انڈیا کا ہے، وہ کبھی بھی بارڈر کھل سکتا ہے، انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو بڑا چیلنج ہے پاکستان کو، وہ اس ٹائم انٹرنل جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو پاکستان کے سویلینز یا پاکستان کی جو ملٹری جو سائٹس ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں، تو ان سے بھی پاکستان کی جو فوج اور پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ چوتھا محاذ کھولنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کی لڑائی ہوتی ہے حماس کے ساتھ، میں آپ کو اس کا ایک سینیریو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حماس نے جب کہا کہ ہم 20 ہوسٹیجز اور تقریباً 28 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اسرائیل کی واپس کریں گے، تو اس ٹائم حماس نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وی ول نیور ڈس آرم آور سیلف، دس واز حماس سیئنگ ٹو امریکنز اور ٹو اسرائیلیز۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک پلان لے کر آئے، اسٹیو وٹکاف اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، یہ سارے مل کے ایک پلان لے کر آئے کہ کیوں نہ ہم اسرائیل کی فوج کو اس سارے معاملے سے نکال لیتے ہیں، مسلم کنٹریز کی فوجوں کو ڈائریکٹلی انوالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، حماس بھی مسلمان ہیں، تو یہ مل کے، کیونکہ ریلیجن ان کا سیم ہے، تو یہ مل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر لیں گے اور حماس اپنے ہتھیار دے دے گی آسانی سے۔ لیکن ٹرمپ صاحب یا اسٹیو وٹکاف کو ایک بات کا نہیں پتا کہ مسلم کنٹریز
کہ آپس میں بھی تو بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں نا پاس میں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک مسلمان کنٹری ہے یا دوسرا بھی مسلمان گروپ ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اٹس اباؤٹ دا آئیڈیالوجی. جو حماس کی آئیڈیالوجی ہے, جس چیز پر حماس بنا تھا 2001-2 میں جب بھی حماس بنا, حماس کی آئیڈیالوجی کلیئر تھی کہ جب تک پیلسٹینین ریاست نہیں بنے گی, ایک پراپر اسٹیٹ نہیں بنے گی, حماس کبھی بھی ڈس آرم نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو اس تحریک کو اور زیادہ انٹینسیفائی کرے گا. تبھی تو 7 اکتوبر ہوا, ہم نے دیکھا. سو دیٹس ریزن وائی میں یہ بار بار چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے جو ہے حماس کا ایک دم سے اتنی آسانی سے اپنے ویپنز کو دینا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور دیٹس وائی امریکہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور بڑی قریب سے اس چیز کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں یہ چیز آپ لوگوں کو بار بار یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. پاکستان کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ اسرائیل پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھے جو ہے وہ گولی چلائے. پاکستان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس کی فوج اگر اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں استعمال ہوتی ہے تو وہ جو نیشنل ریئیکشن ہے, وہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں نیگیٹو نظر آئے گا, اور اس سے جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ 3 فرنٹس پہ لڑائی کر رہی ہے, ایک اور نیا کھاتا کھول جائے گا. سو دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اچھا, اب اسحاق ڈار صاحب کی بات بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو غزہ کا میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ غزہ کے میپ میں امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان خود کیا کرنا چاہتا ہے, اور اس ٹائم جو باقی جو لوگ ہیں اس ٹائم پاکستان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں غزہ کو لے کے, وہ سارے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو میپ دکھانا چاہتا ہوں اور پھر میں اگلی بات کروں گا. اوکے, لیٹ می شو یو دا میپ. اوکے, سو یہ اس ٹائم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ ہے سارا. یہ سارا جو علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو میں نے بلو لائن لگائی ہے, یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے دس از غزہ, یا فیوچر میں جب بھی پیلسٹینین اسٹیٹ بنے گی تو وہ ہوگا, یہ غزہ ہے. اوکے, پہلی بات تو یہ. اب اگلی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو یلو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ یلو لائن وہ علاقہ ہے جو ابھی اسرائیل کی فوجیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اس کو بفر زون کہتے ہیں. یہ راؤنڈ اباؤٹ 55% جو علاقہ ہے غزہ کا, 55% جو علاقہ ہے ابھی بھی غزہ کا, یہ بیسیکلی وہ علاقہ ہے جو اس ٹائم اسرائیل کی آکوپیشن میں ہے. اسرائیل کی آکوپیشن کا مطلب ہے یہ بفر زون بنایا ہوا ہے اسرائیل نے, بس اسرائیل کی فوج یہاں بیٹھی ہے. یہ والا جو علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارا, یہ میں آپ کو جہاں پہ میں گرین لائن لگا رہا ہوں, یہ والا وہ علاقہ ہے جس علاقے میں اس ٹائم جو ہے وہ حماس کے جو فائٹرز ہیں یا حماس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حماس اپنے ہتھیار دے گی اس بفر زون میں جو فوجی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں. اب پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ فرام دا ادر پرسپیکٹو کہ اگر حماس جو ہے وہ اپنے ہتھیار اسرائیل کو نہیں دیتی, جو آئی ڈی ایف کی فوج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر حماس ہتھیار کس کو دے گی. اب ایک جنرل وزڈم جو ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ حماس کیونکہ مسلمان, ان کا ریلیجن تو دیر مسلمس, تو پاکستان کی فوج, انڈونیشیا کی فوج, آذربائیجان اور جو عرب کنٹریز ہوں گے ان کی جو فوج ہے وہ ساری کی ساری جو فوجیں ہیں وہ مسلمان ہیں, تو حماس ان کو ہتھیار دیں گی. بٹ اٹ از ناٹ دیٹس ہاؤ اٹ از, کیونکہ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے پھر آپ کو ایک بار چیز بتائی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن, اٹس اباؤٹ دا آئیڈیالوجی. تو حماس اپنی آئیڈیالوجی بھی کبھی بھی کمپرومائز ہمیں کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیٹس وائی پاکستان بھی اس چیز کو بھانپ چکا ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ اس کے انٹرنلی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, وہ نہیں چاہتا ایک اور کھاتا کھول لے اور پرابلم اس کے لیے کریٹ ہو جائے. میں یہ بار آپ کو پتہ ہے 1-2 ہفتے سے میں بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا, اور آپ اس چیز کو دیکھ لیجیے. اچھا, آگے اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنیے گا. اسحاق ڈار صاحب آگے کہتے ہیں کہ if the purpose of deploying an international stabilization force in Palestine to disarm Hamas, then we are not ready for that. That's not our job. This is the job of Palestinian law enforcement agencies. تو اگر میں اس چیز کو کنکلوڈ کروں تو پاکستان کا یہ سٹانس ہے, پاکستان بفر زون میں تو اپنی فوجیں کھڑی کر سکتا ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ بفر زون میں تو اپنی فوجیں کھڑی کر سکتا ہے, لیکن پاکستان نے یہ کہہ دی کہ پاکستان بفر زون سے آگے اپنی فوج لے کر نہیں جائے گا, یعنی حماس کو ڈس آرم نہیں کرے گا. تو پاکستان کی فوج ہمیں کہاں پر نظر آئے گی؟ اگر پاکستان اپنی فوج بھیجتا بھی ہے تو پاکستان کی پروبیبلی جو ہے ہمیں فوج ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوکے, پاکستان کی اگر فوج فیوچر میں جاتی بھی ہے تو پاکستان کی فوج آپ کو اس علاقے میں نظر آئے گی, جو یلو لائن ہے, یہ بفر زون آپ کہہ لیں, اس بفر زون میں آپ کو پاکستان کی فوج نظر آئے گی. اس سے آگے اس بفر زون کو آگے کراس کرنا فی الحال پاکستان نے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. سو دس تھنگ از ناٹ گونا ہیپن ان دا نیکسٹ اپ کمنگ ڈیز اور اپ کمنگ منتھس, جب بھی یہ معاملہ ہوگا. تو اس چیز کی وجہ سے جو عرب کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن امپورٹنٹ ہو. اچھا, اب پاکستان کا کنٹریبیوشن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, کیوں چاہ رہے ہیں یہ عرب کنٹریز کہ
پاکستان جو ہے وہ جو غزہ کے اندر جائے اور حماس کو ڈس آرم کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ایک بڑی پروفیشنل فوج ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی فوج کی جو پروفائل ہے وہ اتنی پروفیشنل ہوئی کیوں ہے، اس کی انٹیگریٹی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے 2025 کا جو مئی کا کانفلکٹ ہوا پاکستان بھارت کا، اس سے پہلے ویسٹرن ورلڈ اور دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی فوج اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، پاکستان کی فوج بڑی ویک ہے، صرف نیوکلر ویپنز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ لیکن مئی کے کانفلکٹ میں جو پاکستان کی سکسیس ملی، پاکستان نے بھارت کے فائٹر جیٹس گرائے اور بھارت کو پاکستان نے کنٹین کیا، بھارت پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کر کے آیا، اس چیز کی وجہ سے جو عرب کنٹریز تھے جن کی خود آرمیز اتنی طاقتور نہیں ہیں، جن کی آرمیز بار بار اسرائیل سے جنگ جب بھی کی انہوں نے ان کو مار پڑی، ان کے مائنڈ میں ایک چیز آئی، ان کو ایک چیز سمجھ آئی کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اٹس اے ویری پروفیشنل ملٹری، اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں انگیج کر سکتے ہیں حماس والے کانفلکٹ میں، اور حماس کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کریں گے۔ اگر یہ ہتھیار دیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو obviously پاکستان کی فوج اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اس سے ہتھیار لے سکتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک بات کیپیبلٹی کی ہے تو وی آل نو دیٹ کہ پاکستان کی فوج جو ہے اٹس ویری کیپیبل آرمی، وہ حماس سے ہتھیار اس کے لیے کوئی لینا پرابلم نہیں ہے، بٹ جب ہتھیار وہ لے گی تو obviously دوسری طرف سے بھی تو ریئیکشن آ سکتا ہے۔ کیا وہ ریئیکشن پاکستان کی پبلک ایکسیپٹ کریں گی؟ کیونکہ پاکستان کی پبلک تو یہ کہتی ہے کافی عرصے سے کہ جو حماس ہے، یا ایک سینٹیمنٹ ان کے لیے پازیٹیو سمجھا جاتا ہے کہ حماس جو ہے وہ پیلسٹینین کاز کے لیے بڑی اچھے کام کر رہی ہے، تو ایک مسلم کنٹری کیسے اس پر اٹیک کر سکتی ہے، یا انڈونیشیا کیسے اٹیک کر سکتی ہے، یا آذربائیجان؟ تو یہ جو ایک معاملہ ہے جو بڑی کمپلیکیشن اختیار کر چکا ہے، اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا اور بتانا پڑا، اور پھر آپ نے دیکھا ان کے سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد ایجپٹ کے جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی پاکستان آ گئے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کو دینے کی بات کریں۔ اچھا میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس سارے معاملے میں اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کی پوری ان کی سپیچ ہے اس میں سوالات بھی کیے گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ تھا کہ انڈونیشیا پہ اب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ اب سمجھیے گا بات کو، انڈونیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وعدہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ بیسکلی جو ہے وہ 20,000 فوج اپنی بھیجیں گے۔ انڈونیشیا ول سینڈ 20,000 of their soldiers to Gaza to disarm حماس۔ لیکن اب انڈونیشیا کا بھی سٹانس بدل چکا ہے۔ اب سنیے گا بات کو، اب اسحاق ڈار صاحب اپنے اسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ایز آف مائی انفارمیشن if it will include dismantling Hamas then even my Indonesian counterparts or friends have informally expressed his reservation، یعنی اگر مور امپورٹنٹلی انڈونیشیا، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ انڈونیشیا جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ حماس جو ہے وہ اس کو ڈس آرم کیا جائے، کیونکہ ادر دین دیٹ کوئی لڑائی ہوگی۔ اب پاکستان کا جو انڈائریکٹلی انفلوئنس ہے وہ کن کنٹریز پہ؟ دیکھیے پیلسٹینین دے آر عربس، یہ بیسکلی نیشن تو پیلسٹینینز ہی ہے بٹ دے آر عربس، یہ عربی لوگ ہیں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے اور سمجھداری بھی یہی ہوگی کہ جو عربی ہے وہی عربی سے ڈیل کرے، نان عربک کنٹریز ان سے ڈیل نہ کریں۔ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نان عربک کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، آذربائیجان ہے، انڈونیشیا ہے اور کچھ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، یہ کنٹریز مل کے جو ہے یہ ڈس آرم کریں گے حماس کو، اور ان کے اندر سمپتھی نہیں ہوگی اس طرح، بٹ ان کی پاپولیشن میں تو سمپتھی ہے ان لوگوں کے لیے۔ سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ دس اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ نظر آئیں گے، بٹ فی الحال پاکستان نے اپنی پالیسی بتا دی۔ اچھا اب 2 سورسز ہیں، ایک عرب سورس ہے اور ایک پیلسٹینین سورس ہے۔ انہوں نے اسرائیل کا ایک نیوز پیپر ہے ہرٹس کے نام سے، اسرائیل کا ایک نیوز پیپر ہے، جس طرح ٹائمز آف اسرائیل ہے یا جیروشلم پوسٹ ہے، اس طرح ہرٹس کے نام سے ایک اسرائیل کا نیوز پیپر ہے۔ اس نیوز پیپر کو 2 سورسز نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے کہ نو پروگریس از ویزیبل ان امپلیمنٹنگ فیز 2، the report stressed that Hamas will not be willing to disarm until Israel completely withdraws from Gaza۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اسرائیل نے 55% جو غزہ کا علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بفر زون بنایا ہوا ہے، وی آل نو دیٹ اوکے۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے حماس یہ کہتا ہے کہ ہم فیز 2 اس کو ہم اس فیز 2 کو ہم انیشیٹ کریں گے۔ فیز 2 کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار اپنے ویپنز کو یا تو ایجپٹ کو دیں گے یا پھر یورپ کے کسی کنٹری کو دیں گے، یا مور پروبیبلی پاکستان کو دیں گے اگر پاکستان اس میں آتا ہے، انوالو ہوتا ہے۔ تو ان 2-3 کنٹریز کو وہ اپنے ویپنز دیں گے، اسرائیل کو وہ اپنے ویپنز نہیں دیں گے۔ تو حماس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ویپنز دیں گے، بٹ
جب تک اسرائیل اپنی 55% علاقے میں جو اس نے فوج رکھی ہوئی ہے بفر زون میں اس سے پیچھے نہیں لے کر جاتا، پراپر اپنے اسرائیل میں ٹیریٹری میں نہیں جاتا، کیونکہ 55% جو ٹیریٹری ہے وہ بھی بفر زون ہے، یا اسرائیل کی جو فوجیں ہیں انہوں نے ڈی فیکٹو اس کو آکوپائی کیا ہے، ڈی جیورے تو نہیں بٹ ڈی فیکٹو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس ٹائم آکوپائی کیا ہوا یا بفر زون بنایا، وٹ ایور یو کین سی. سو فی الحال جو ہے پاکستان کا اسٹانس ہمیں کلیئر نظر آتا ہے. اچھا دوسری جانب جو ایجپٹ کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی وزٹ پہ ہیں پاکستان کے. آئی تھنک آج انہوں نے واپس جانا ہے ایجپٹ، لیکن وہ پاکستان اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس سے وہ ملیں. بہت سارے معاملات پہ بات ہوگی، بٹ غزہ از دا مور پرومیننٹ کور ایشو بٹوین دیز ٹو کنٹریز، بیکاز ایجپٹ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو غزہ کے اندر، کیونکہ دیکھیے ایجپٹ جو ہے وہ خود کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ کنفرنٹریشن کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور اسلامک کنٹری بھی آئے، اور بینگ اے پاورفل مسلم کنٹری پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ جو سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان میں جنرلی جو ہے وہ ایک پیلسٹین کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ایک اٹس اے ویری ویری پرسنل ایشو. لوگ بڑے ایموشنل ہیں پیلسٹین کو لے کے، بیکاز ایک طرح سے یو کین سے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو ان پاکستان. تو اس چیز کو لے کے بڑی بہت زیادہ جو ہے وہ وی کین سے دیٹ کمپلیکیشنس ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں لوگوں کے. سو دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا اگلی بات اب سنیے گا. اب آئی آلریڈی ٹیل کہ پاکستان کا جو اسٹانس ہے اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو حماس ہے وہ عرب کنٹریز پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گا ریدر دین کہ کسی نان عرب کنٹری پہ وہ ٹرسٹ کرے جب وہ ویپنز دے گا. اب اس میں اسرائیل کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوج پیچھے لے کر آئے گا جس علاقے میں اس نے فوج رکھی ہوئی بفر زون بنا کے. اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی فوج تو پیچھے لے آئیں، حماس کوئی نئی تڑی نہ لگا دے، حماس اپنی فوجیں آگے لے کر آئے، اپنے سیکیورٹی فورسز کو آگے لے کر آ کے پورے علاقے کو دوبارہ لے کے کہہ کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ ہتھیار نہیں دیں گے، نہیں ڈالیں گے. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے، کیونکہ دیکھیے یہ پارٹیز ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، نہ اسرائیل حماس پہ ٹرسٹ کرتا ہے نہ حماس اسرائیل پہ. کیونکہ غزہ میں جب پیس ایکارڈ ہوا اس سے لے کر اب تک اسرائیل نے بہت ساری ایئر اسٹرائکس جو ہیں وہ ڈیپ انسائیڈ غزہ میں کی ہیں، خان یونس پہ کی ہیں، صدرن غزہ پہ بھی کل ایک اٹیک ہوا ہے. تو تقریباً 200 لوگوں کی تو ڈیتھ ابھی بھی 1-1.5 مہینے کے اندر ہو چکی ہے، جب سے سپٹمبر کے بعد جب یہ غزہ کا سارا پیس پروسیس ہوا، اکتوبر میں 10 اکتوبر 2025 کو جو پیس پروسیس ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تک اسرائیل نے بہت ساری ڈرون اسٹرائکس یا ایئر اسٹرائکس کنڈکٹ کی ہیں. تو یہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ you can say trust نہیں کرتے. So that's gonna be very very important thing. But apart from that پاکستان اپنے ہاتھ گندے نہیں کر سکتا. پاکستان کین ناٹ میک اٹس ہینڈز ڈرٹی، بیکاز اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، میں بھی شاید امریکہ بھی چاہے کہ پاکستان کو آگے کر دیا جائے یا اسلامک کنٹریز کو آگے کر دیا جائے تاکہ سارا الزام ان پہ لگے. بٹ 70,000 لوگوں کے جینوسائیڈ کو کوئی بھی جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا، جتنے لوگوں کو پیلسٹین میں مارا گیا، خاص طور پہ جو غزہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ویسٹ بینک میں اس ٹائم جو بدتمیزی کی جا رہی ہے، لوگ گھروں میں گھس کے خواتین کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وی آل نو دیٹ. پھر اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو بھی کہنا پڑا کہ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن، ہم اس طرح نہیں کر سکتے اسرائیل کے لوگ. سو یہ سارے معاملات اس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بٹ کنکلوژن یہ ہے جو میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ اٹ از ناٹ گونا بی ایزی فار پاکستان کہ وہ اسرائیل وہ غزہ میں جائے ہتھیار حماس سے لے لے، بیکاز کنفرنٹریشن کے چانسز وہاں پہ 90% ہیں، کیونکہ حماس اتنی آسانی سے کبھی بھی ویپنز دے گا نہیں. اس نے اسرائیل کو نہیں دیے تو باقی کنٹریز کو دینا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کنفرنٹریشن ہمیں آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ بڑھتی ہوئی دکھے گی. بٹ پاکستان جو ہے فی الحال اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتا جسے پاکستان کی انٹرنل جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن اس سے بڑھے اور اس کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہو جائے. تو فی الحال پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے گا، بیکاز آلریڈی پاکستان بہت سارے اپنے فرنٹس پہ اس ٹائم جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے. خاص طور پہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، جہاں تک ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، اور پھر انٹرنل چیلنج بھی پاکستان کو ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ کو ہیں. بٹ لیٹس سی جو آگے چیزیں چلتی رہیں گی میں آپ لوگوں کو آگے بھی رپورٹ دیتا رہوں گا. اب میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لوں گا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی.